بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدے کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت فرما لیں کہ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ سجدے کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1، عبادت کا سجدہ، اور نمبر 2، تعظیم کا سجدہ۔ اچھا، عبادت کا سجدہ جو ہے، عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا سجدہ۔ اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جس سے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، ورنہ اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ اور نمبر 3، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ اور نمبر 4، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبدۃ الزکیۃ فی تحریم سجود التحیۃ۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 کے اندر موجود ہے اور اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ یہ تکبر کی مذمت بھی سماعت فرما لیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ
اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ ابن عساکر کی حدیث مبارکہ تھی۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خدا را جتنا ہو سکے تکبر سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔